بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں موسیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرا ایکسپریس یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ آج کا عنوان ہے سونے کا تاج۔ اللہ بخش کھیتوں کو جاتے ہوئے نیو گولڈ ہاؤس کے سامنے سے گزرا تو چند لمحوں کے لیے شوکیس میں رکھے چمکیلے زیورات دیکھ کر رک گیا۔ اندر بیٹھے ہوئے رفیع اللہ نے آواز لگائی، اندر آ جاؤ اللہ بخش، چائے پی لو۔ اللہ بخش نے اپنی ٹرالی دکان کے ایک طرف کھڑی کر دی اور ماتھے سے پسینہ پونچھتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ السلام علیکم۔ اس نے رفیع اللہ اور وجیہ اللہ کو سلام کیا اور سامنے رکھی ہوئی کشن لگی بینچ پر بیٹھ گیا۔ رفیع اللہ نے چائے کی پیالی اسے دیتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم بہت غور سے شیشے میں رکھے ہوئے زیورات دیکھ رہے تھے، کوئی خریداری کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ ارے نہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے کہاں، اللہ بخش نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ دال روٹی ہی چل جائے تو غنیمت ہے۔ ابھی تو فصل ہونے والی ہے، اس مرتبہ بارشوں کی وجہ سے فصل بہت اچھی ہوئی ہے، وجیہ اللہ نے کہا۔ پیسے ہی پیسے ہونے والے ہیں، فصل کے آسرے پر ہی تو ہم ادھار کھاد، ادھار اسپرے، ادھار نمک مرچ لیتے ہیں۔ ادھر فصل پکی، ادھر خرچے شروع ہو گئے، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، رفیع اللہ نے کہا۔ اب تو لوگ پرانے زیور ہی پالش کرا کے استعمال کر لیتے ہیں، نئے تو کم ہی بنتے ہیں۔ رفیع اللہ، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وجیہ اللہ نے اپنے چھوٹے بھائی کی سرزنش کی۔ ہم بہت سو سے اچھے ہیں۔ اچھا جی، اجازت۔ اللہ بخش نے چائے کی پیالی شیشے کے کاؤنٹر پر رکھی اور سلام کر کے باہر نکل آیا۔ باہر آ کر اس نے اپنی ٹرالی پکڑی اور کھیتوں کی طرف چل پڑا۔ اکبر پورہ ایک چھوٹا سا دیہاتی گاؤں تھا جہاں زیادہ تر کسان آباد تھے، جو سارا سال اپنی زمینوں پر محنت کرتے، مزدوری کرتے اور فصل اگاتے تھے۔ گاؤں کے وسط میں ایک چھوٹا سا بازار بھی تھا جس میں مختلف ساز و سامان فروخت کرنے والوں کی دکانیں تھیں۔ کوئی درزی تھا، کوئی جوتے مرمت کرتا تھا، ایک بڑی دکان زرعی آلات کی بھی تھی، ایک نسیم اللہ کی دکان بھی تھی کریانے کی، جس میں دال، مسالے، گھی، تیل اور ضرورت کی دیگر اشیاء فروخت ہوتی تھیں۔ انہی دکانوں میں نیو گولڈ ہاؤس، سونے چاندی کے زیورات کی دکان بھی تھی۔ اللہ بخش کو سونے کے زیورات بہت ہی اچھے لگتے تھے۔ جب وہ چھوٹا تھا تب بھی اپنے باپ کے ساتھ بازار سے گزرتے ہوئے نیو گولڈ ہاؤس کے شیشے کی الماری میں رکھے سونے کے سنہری زیورات کو ایسے غور سے دیکھتا تھا، وہ اسے بہت اچھے لگتے تھے، مگر وہ ہمیشہ دکان کے آگے سے سلام دعا کر کے گزر جاتے تھے۔ اسے یاد تھا کہ ایک مرتبہ اس کے باپ نے فصل بہت اچھی ہونے پر اس کی ماں کے لیے چاندی کے 2 کنگن خریدے تھے۔ اس خریداری کے لیے بھی اس نے اپنے باپ کو اکثر رات میں بار بار چھوٹے چھوٹے نوٹ اور رزگاری گنتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب وہ کنگن دکان سے خرید کر نکلے تھے تب بھی اس نے اپنے باپ سے پوچھا تھا، ابا تم نے وہ سنہرے والے کنگن کیوں نہیں خریدے؟ مجھے وہ بہت پسند ہیں۔ وہ بہت مہنگے ہیں، ہم نہیں خرید سکتے۔ کیوں؟ اللہ بخش نے ٹھنک کر پوچھا۔ بیٹا، وہ پیلے رنگ کے سنہرے زیورات سونے کے ہیں، سونے کے، وہ اتنے مہنگے ہیں کہ ہم جیسے غریب لوگ بس دیکھ ہی سکتے ہیں، اس کے باپ نے بتایا اور کہا۔ جب تم تھوڑے بڑے ہو جاؤ گے تو پھر ہم دونوں مل کر محنت کریں گے، دگنے پیسے کمائیں گے، پھر پیسے جمع کر کے سونے کے زیورات خریدیں گے، اس کے باپ نے سمجھایا۔ اللہ بخش نے جواب دیا اور دل میں فیصلہ کیا کہ وہ بہت سارے پیسے جمع کرے گا اور سونے کے زیورات خریدے گا، مگر اس کے لیے بڑا ہونا بہت ضروری تھا، اور بڑا ہونے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا وہ انتظار کرنے لگا اپنے بڑے ہونے کا۔ دن گزرتے رہے اور اللہ بخش بڑا ہو گیا۔ اس کے جوتے اب چھوٹے ہو گئے تھے۔ اس کے لیے جوتے خریدنے کے لیے بچت میں سے پیسے نکالنے پڑے۔ اللہ بخش کوشش کرتا کہ اپنے باپ سے کسی ذاتی ضرورت کے لیے پیسے نہ مانگے، مگر ابا اور اماں نہ جانے انہیں کیسے خبر ہو جاتی تھی کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ پرانی کتاب کی جگہ نئی کتاب آ جاتی تھی، پرانے اور پھٹے ہوئے بستے کی جگہ نیا بستہ آ جاتا،
اور جب بھی کوئی چیز نہیں آتی تو اللہ بخش کا اپنے ابا سے یہی سوال ہوتا تھا، ابا یہ تو ہماری بچت میں سے آیا ہے نا، پھر ہم کیسے زیور لیں گے؟ اللہ بخش کا ابا جو بہت لمبا تھا دھا جھک جاتا، اپنے کھردرے ہاتھوں کی انگلیوں سے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے پیار سے کہتا، یار تو فکر نہ کر، تجھے ان پیلے زیورات کی فکر پڑی ہے، مگر میرا زیور تو ہے، تو پڑھ لکھ کر نکھر سنور کے سونے سے زیادہ قیمتی بن جائے گا۔ اس کی ماں ہنسنے لگتی اور ان کے پورے کچے گھر میں ماں کی ہنسی گونجنے لگتی۔ دور بندھی ہوئی بکری اپنا سر زور زور سے ہلاتی تو اس کے گلے میں بندھی گھنٹی بجنے لگتی، جیسے وہ بھی ہنس رہی ہو۔ بقر عید کوئی بھی تہوار ہوتا، اللہ بخش ملنے والے سارے پیسے سنبھال کر رکھ لیتا۔ اس پر اماں اسے ڈانٹتی، لو بھائی، اس کی عمر کے لڑکے بالے چیزیں کھاتے ہیں، شربت پیتے ہیں، بسکٹ ٹافی لیتے ہیں، مگر اس پر تو بس پیسے جمع کرنے کی دھن سوار رہتی ہے۔ اللہ بخش اچھا بچہ تھا، سب سنتا تھا لیکن جواب نہیں دیتا تھا، بس یہ سوچتا کہ پیسے جمع کروں اور خوب جمع کروں۔ انہی دنوں گاؤں کے قریب ہی چک 589 میں جشن آزادی کے سلسلے میں میلہ لگا۔ اس میلے میں جہاں بہت سے کھیل تماشے، جھولے، موت کا کنواں، سرکس، گھوڑوں کے کرتب وغیرہ تھے، وہیں پہلوانوں کا دنگل بھی تھا۔ اس میلے کی چاروں طرف خوب مشہوری کی گئی تھی۔ تانگے پر پہلوانوں کے بڑے رنگین پوسٹر لگا کر جگہ جگہ کشتی کا اعلان کیا گیا تھا۔ گاؤں کے سب سے بڑے زمیندار اللہ وسایا نے جیتنے والے پہلوان کے لیے سونے کے تاج کا اعلان کیا تھا۔ اس اعلان نے چاروں طرف کھلبلی مچا دی تھی۔ اس سونے کے تاج کی تیاری کا کام نیو گولڈ ہاؤس کو دیا گیا تھا، اور نیو گولڈ ہاؤس والوں نے تاج کی خوبصورت سی تصویریں بنا کر جگہ جگہ لگائی تھیں۔ تصویر میں سونے کا سنہری تاج اتنا خوبصورت اور حسین لگ رہا تھا کہ اللہ بخش کا جی چاہا کہ تصویر میں سے ہی ہاتھ بڑھا کر اٹھا لے، مگر تصویر میں سے کوئی چیز کہاں نکل سکتی ہے، بس وہ سونے کی تاج کی سنہری تصویر پر ہاتھ پھیر کر رہ جاتا۔ مگر ہاتھ پھیر کر بھی اسے بہت اچھا لگا، بڑا مزہ آیا۔ رات بھر وہ تاج کو اپنے خواب میں دیکھتا رہا۔ اس کی ماں نے صبح کہا، رات بھر تم سونے کا تاج پہن کر پھرتے رہے ہو کیا؟ کبھی سر پر ہاتھ لگاتے، اٹھاتے، ہٹاتے رہے، کیا خواب دیکھ رہے تھے تم؟ وہ جھیپ سا گیا۔ اب وہ اماں کو کیا بتاتا کہ رات بھر وہ اپنے پورے گاؤں کو کیا دکھاتا رہا ہے۔ اللہ اللہ کر کے کشتی کے مقابلے کا دن آ ہی گیا۔ کئی پہلوان آس پاس کے علاقوں سے سونے کے تاج کے لیے مقابلے میں حصہ لینے آئے تھے۔ دنگل والے میدان میں لوگوں کا ٹھٹ لگا ہوا تھا۔ اپنے اپنے پسندیدہ پہلوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے لوگ گلے پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہے تھے، حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ ایک طرف لاؤڈ سپیکر پر قومی ترانے لگے ہوئے تھے، کہیں جھولے چلنے کی چرخ چرخ آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ سب مل کر ایک پرجوش سما پیدا کر رہی تھیں۔ پنڈال کے ساتھ ہی ایک دو گھوڑوں والی سفید بگھی کھڑی تھی، جس پر جیتنے والی ٹیم کو بٹھایا جانا تھا۔ پنڈال میں ایک طرف اونچا سا اسٹیج بنا ہوا تھا، جس پر زمیندار اللہ وسایا اور دیگر معززین بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک زبردست مقابلے کے بعد بلہ پہلوان کی ٹیم جیت گئی۔ بلہ پہلوان لمبا چوڑا بڑے سے سر والا پہلوان تھا، دیکھنے میں بھی بہت ہی خوبصورت لگتا تھا۔ دوسرے پہلوانوں کی طرح اس کا پیٹ لٹکا ہوا نہیں تھا، وہ ہر اعتبار سے ایک شاندار پہلوان دکھائی دیتا تھا۔ زمیندار اللہ وسایا نے بلہ پہلوان کو سونے کا تاج پہنایا تو سارا پنڈال نعروں اور تالیوں سے گونج اٹھا۔ اس کے بعد بلہ پہلوان کو بگی میں بٹھا کر پورے علاقے کا چکر لگوایا گیا۔ بلہ پہلوان شاندار بگی میں کسی بادشاہ کی طرح تنا ہوا کھڑا تھا۔ اس وقت اللہ بخش کو اپنے ابا کے لمبے قد کا بڑا ہی فائدہ ہوا۔ اس کے ابا نے اس کو کندھے پر بٹھا لیا اور بگی کے ساتھ ساتھ دوڑنے کے انداز میں چلتا رہا۔ یہ سارا منظر پہلوان اور اس کے سر پر رکھا ہوا سنہری سونے کا تاج اللہ بخش کے دل میں گھٹ سا گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بڑا ہو کر کسی بھی طرح سونے کا تاج ضرور خریدے گا اور بگی میں بیٹھ کر پھر سارے گاؤں کا چکر لگائے گا۔ سال گزرتے رہے،
بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو وقت گزرتا جاتا ہے خواہش اور تمنا کمزور پڑتی جاتی ہے۔ ایک تمنا، ایک آرزو کی جگہ دوسری تمنا لے لیتی ہے، لیکن اللہ بخش کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ بچپن سے جوانی تک اس کے خیال و خواب دل و دماغ میں اس سنہری سونے کا تاج بسا ہوا تھا۔ وہ سردیوں کے دن تھے۔ اللہ بخش کا والد کھیتوں میں پانی لگانے کے لیے جانے لگا تو اللہ بخش کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے ابا سے کہا، ابا میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ نہیں بیٹا، سردی بہت ہے، تم رہنے دو، بس نماز پڑھ کر اپنے اسکول کا کام کر لو۔ اچھا ابا، اللہ بخش نے سعادت مندی سے جواب دیا اور وضو کرنے کے لیے باہر ہینڈ پمپ کی طرف چل دیا۔ نماز پڑھ کر وہ اپنے اسکول کا سبق یاد کرنے لگا۔ سورج ہلکا ہلکا نکلا ہی تھا کہ اچانک گھر کے باہر شور سنائی دیا۔ اس کی ماں تیزی سے باہر نکلی اور ساتھ ہی اس کی چیخ سنائی دی، ہائے میرے ربا! اللہ بخش ننگے پیر باہر کی جانب دوڑا۔ باہر بہت سے لوگ چارپائی کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے تھے۔ چارپائی پر اس کے ابا لیٹے ہوئے تھے، چپ چاپ۔ ابا، ابا! اللہ بخش کا دل بڑے زور سے دھڑکا۔ وہ باپ کی چارپائی کی طرف بھاگا۔ بخشو چاچا نے اسے سنبھالا۔ صبر کرو بیٹا، اللہ سائیں کو یہی منظور تھا۔ کیا ہوا میرے ابا کو؟ اللہ بخش نے بچے کی طرح مچلتے ہوئے پوچھا۔ ماں نے کہا، تمہارے ابا کو کھیت میں پانی لگاتے ہوئے سانپ نے ڈس لیا، اور سانپ اتنا زہریلا تھا کہ جب تک ہم ڈسپنسری لے کر جاتے وہ راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ گاؤں کے سارے لوگ افسردہ تھے۔ اللہ بخش کا والد بہت اچھا، ہنس مکھ اور سب کے دکھ درد میں کام آنے والا تھا، لیکن ہم جتنا بھی کسی سے پیار کریں، ایک دن ہم نے یا اس نے بچھڑ ہی جانا ہوتا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد اللہ بخش کے والد کو گاؤں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ سارے لوگ افسردہ تھے، جو آہستہ آہستہ اسے صبر کی تاکید کرتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ عشاء تک گھر بالکل خالی ہو گیا، صرف ماں اور اللہ بخش رہ گئے۔ ماں نے اللہ بخش کو لٹا لیا۔ تو کیوں فکر کرتا ہے بیٹا، میں ہوں نا۔ اس کی ماں نے اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا، اور صبح سے پہلی بار اللہ بخش اتنی زور زور سے رویا کہ اس کی ہچکیاں بن گئی۔ اللہ بخش کے ابا کے مرنے کے بعد زندگی اور بھی مشکل ہو گئی۔ وہ چھوٹا تھا، کھیتوں میں کام نہیں کر پاتا تھا، ماں اس کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ گاؤں والے بھی تھوڑی بہت مدد کر دیا کرتے تھے، مگر اب وہ ابا والے دور کی بات کہاں۔ دن گزرتے گئے، اللہ بخش بڑا ہوتا گیا۔ بہت سے لوگ اللہ بخش کے ابا کو بھول گئے، مگر اللہ بخش نے اپنے ابا کو نہیں بھلایا۔ وہ ہمیشہ خواب میں دیکھتا کہ اس کے ابا اس کو کندھے پر بٹھا کر پہلوان والی بگھی کے ساتھ ساتھ دوڑے چلے جا رہے ہیں، اور سونے کا تاج دھوپ کی کرنوں سے چم چم کر رہا ہے۔ اللہ بخش بڑا ہو گیا، ماں بھی بوڑھی ہو گئی تھی، اس سے اب کام وام نہیں ہوتا تھا۔ اللہ بخش سارا دن کبھی کھیتوں میں ہوتا، کبھی کسی کے باغ کی رکھوالی پر، اور کبھی جانوروں کے لیے گھاس کاٹا کرتا۔ ماں اکیلی رہتی۔ پھر اس کی ماں نے فیصلہ کیا کہ اللہ بخش کی شادی کر دی جائے۔ گاؤں میں سب کے حالات ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ بخش کی ایک رشتے کی خالہ کی بیٹی سے شادی کر دی گئی۔ اس شادی پر اس کی ماں نے اپنی بہو کو تحفے میں چاندی کے وہی کنگن دیے جو اللہ بخش کے باپ نے اس کے بچپن میں اس کے ساتھ جا کر خریدے تھے۔ اللہ بخش کا دل شدت سے چاہا کہ کاش اس کی شادی کے موقع پر کوئی اس کو سونے کا تاج تحفہ کر دیتا، مگر بھلا کون کرتا؟ یہاں سب کے حالات ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ شادی ہو گئی۔ بس میری ایک ہی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ بخش کا بیٹا دیکھ لوں، اپنا پوتا دیکھ لوں۔ اللہ بخش کی اماں دعا کرتی اور اپنی خواہش کا اظہار کرتی رہتی۔ اللہ بخش ہنستا اور سوچتا، اللہ میاں بس میری ماں کو اچھا کر دے، اس سے زیادہ مجھے اور کیا چاہیے۔ اللہ میاں نے ماں کی سن لی، اور اللہ بخش کے ہاں ایک چاند سا بچہ پیدا ہوا۔ اس کی خوشی اتنی تھی کہ اس نے سونے کے تاج کے لیے بچائے ہوئے پیسوں کو بچے کے کپڑوں، کھلونوں اور گاؤں بھر میں لڈو بانٹنے میں خرچ کر دیے،
تب اللہ بخش کو احساس ہوا کہ ابا کو اس کے اوپر پیسے خرچ کرنے میں کیوں ہنسی آتی تھی۔ وہ خوشی کی ہنسی تھی۔ کہتے ہیں کہ وقت اپنے آپ کو دہراتا ہے۔ ایسا ہی ہوا اللہ بخش کے ساتھ۔ اس کا بیٹا ابھی 4.5 سال کا ہی ہوا تھا کہ اللہ بخش بھی کھیتوں میں پانی لگاتے ہوئے سانپ کے ڈسنے سے فوت ہو گیا۔ حسب معمول گاؤں کی ڈسپنسری میں سانپ کے کاٹے کی ویکسین نہیں تھی۔ مرتے وقت اللہ بخش کی آنکھوں میں 2 ہی تصویریں تھیں، ایک اپنے بیٹے رسول بخش کی اور دوسری تصویر سونے کے سنہری تاج کی۔ اللہ بخش کو اپنے والد کے ساتھ گاؤں میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ بخش کے مرنے کے بعد زندگی اور بھی مشکل ہو گئی۔ اللہ بخش کی بڑی خواہش تھی کہ بیٹے کو پڑھائے لکھائے، بڑا آدمی بنائے، مگر جب کھانے کو ہی لالے پڑے ہوں تو پڑھائی لکھائی کہاں سے ہوگی۔ گاؤں کے مولوی صاحب نے اللہ بخش کی بیوی سے کہا، بیٹی اگر اسکول نہیں بھیج سکتی ہو تو مسجد ہی بھیج دیا کرو، قرآن شریف پڑھ لے گا تو اردو پڑھنا بھی آ جائے گی، ورنہ گلیوں میں پھر پھر کے آوارہ ہو جائے گا۔ اللہ بخش کی بیوی کی بات سمجھ میں آ گئی۔ دوسرے دن ہی اس نے بیٹے کو نہلا دھلا کر سپارہ پڑھنے مسجد میں بٹھا دیا۔ نورانی قاعدہ مولوی صاحب نے اپنے پاس سے مہیا کر دیا۔ دن گزرتے رہے۔ اللہ بخش کے بیٹے رسول بخش کا ذہن بہت اچھا تھا۔ اس نے 6 ماہ میں نورانی قاعدہ ختم کر لیا اور 1.5 سال میں قرآن مجید ناظر ختم کر لیا۔ مولوی صاحب رسول بخش کو اپنے بیٹے کی طرح چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا، اگر تم قرآن شریف حفظ کر لو تو بہت ہی اچھا ہوگا، تمہارا ذہن بہت اچھا ہے۔ رسول بخش حفظ کرنے میں جت گیا۔ دن رات صبح شام وہ بس حفظ کرنے میں لگا رہتا۔ 9 برس کی عمر میں اس نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ جس دن اس کا حفظ مکمل ہوا وہ مسجد سے فارغ ہو کر باپ کی قبر پر جا بیٹھا۔ اس کے ابا اللہ بخش اور دادا کریم کی قبریں ساتھ ساتھ تھیں۔ وہ قبر کے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا۔ اس نے بڑی خوش الحانی سے اصالِ ثواب کے لیے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی۔ اس شام ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، تلاوت کا سرور، پتہ نہیں کب اور کیسے رسول بخش کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سا دربار لگا ہوا ہے جس میں سینکڑوں لوگ موجود ہیں اور ایک جانب بہت خوبصورت ہیرے موتیوں سے جڑی کرسی رکھی ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ اس کے ابا اللہ بخش نہایت خوش سفید رنگ کے شاندار جوڑے میں آ رہے ہیں۔ ان کے دائیں بائیں بہت سے لوگ ہیں۔ وہ سب کرسی تک رک جاتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک بزرگ شخص جس کی سفید براق لمبی داڑھی تھی آگے بڑھتا ہے اور اس کے ابا کو ہاتھ پکڑ کر اس ہیرے جواہرات سے جڑی کرسی پر بٹھا دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا شخص ایک نہایت خوبصورت چمکتا دمکتا سونے کا نقرئی تاج لے کر آتا ہے جس پر سرخ سفید نیلے رنگ کے جواہرات لگے ہیں۔ وہ آدمی جس نے رسول بخش کے والد اللہ بخش کو کرسی پر بٹھایا تھا وہ تھال میں سے سونے کا تاج اٹھا کر اللہ بخش کے سر پر رکھ دیتا ہے۔ جیسے تاج اللہ بخش کے سر پہ رکھا جاتا ہے تمام حاضرین اللہ بخش کو مبارکباد دینے لگتے ہیں۔ اللہ بخش سب کو مسکرا مسکرا کے دیکھ رہا ہے۔ اس کے چہرے سے خوشی اور مسرت چھلکتی پڑ رہی ہے۔ ایک شخص تیزی سے گزرتے ہوئے رسول بخش سے ٹکراتا ہے۔ رسول بخش نے اس کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے ابا کو تاج کس لیے پہنایا جا رہا ہے؟ تمہیں نہیں معلوم؟ اس شخص نے حیرت سے کہا، تمہارے ابا کو تاج تمہاری وجہ سے پہنایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ رسول بخش نے حیران ہو کے پوچھا، میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ تم نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، اور جس بچے نے قرآن مجید حفظ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں، اس کو تاج عطا کرتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اچانک رسول بخش کی آنکھ کھل گئی۔ پتہ نہیں کہاں سے ہلکی ہلکی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی، ایسی ہی خوشبو جو رسول بخش نے کچھ دیر پہلے خواب میں محسوس کی تھی۔ اس کے ابا اللہ بخش کی سونے کا تاج پہننے کی خواہش آج پوری ہو گئی تھی۔ یہاں پر ہم اس کہانی کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی ہی توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کے لیے سنہری تاج پہننے کا سبب بن سکیں اور دنیا اور آخرت میں ان کو سرخرو کر سکیں۔ اللہ ہمیں ہدایت والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟
کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ ایسی ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ اللہ